معاشرے میں جو رسم و رواج ہے اس رسم و رواج کو توڑے، اور یہ کام انبیاء نے کیا، اولیاء نے کیا اور ان کے ماننے والوں نے کیا۔ مثلا ایک معاشرہ بت پرست ہے، ابراہیم بت پرستی کے خلاف قدم اٹھائیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جائے، اسی معاشرے میں رسول آ کر ایک بیٹی کے احترام کو بتائیں۔ یہ بڑا کام ہوتا ہے، یعنی جس معاشرے میں پالے ہوئے جو ہوتے تھے ان کو، مثلا لفظ ہے ربیبہ، آپ سنتے ہیں جناب زید کو رسول نے پالا تھا، تو جو عرب میں پالے ہوئے ہوتے تھے وہ ہو بہو بیٹوں کی طرح ہوتے تھے، وارث بنتے تھے، ارث لیتے تھے۔ اب زید نے شادی کی، شادی دینے کے بعد طلاق ہوئی، اب ایسے ہے جیسے بندہ اپنی بہو سے علیاذ باللہ شادی کرے۔ یہ لفظ ہم یاذ باللہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی تصور کریں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا کرے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس سنت کو توڑنے کے لیے خدا نے اپنے حبیب پر قرآن کی آیت کو نازل کیا۔ سنتوں کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آج کل اگر کوئی مجتہد فتویٰ دے تو فوراً مومن یہ بول اٹھتا ہے کہ مولانا 40 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں، 50 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں، ہمارے آبا نے کیا، ہمارے اجداد نے کیا، اور اچانک کوئی مرجع بول دے کہ آج کے بعد یہ کام کرنا منع ہے، تو انسان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو کام کر رہا تھا اس کام کو چھوڑ دے۔ تو جب یہ لفظ سنتے ہیں کہ جب مولا علی کچھ کرنا چاہتے تھے تو لفظ بلند ہوتے تھے کہ یہ سنت خلفاء کا انکار ہے، ہم ان سنتوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یا بنو امیہ میں کہ جن 70,000 ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، وقت کا بادشاہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز ہے، لیکن اس کے لیے بڑا یہ مشکل معاملہ ہے کہ وہ کیسے ممبر سے مولا علی پر جو لعن و طعن ہوتا ہے اس کو بند کروائے۔ یعنی بادشاہ بھی کرنے میں کیا ہے، ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، میں کروں تو کیسے کروں؟ جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس تخت ہے، لیکن جو لوگوں میں چیز سنت بن چکی ہے اس سنت کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے مراجع فرماتے ہیں پہلے سنتوں کو سمجھو کہ معاشرے میں کون سی چیز ویلیوبل بن چکی ہے، کون سی چیز کو ویلیو دی جا رہی ہے اور کون سی چیز کو ویلیو نہیں دی جا رہی، اور اچانک تم ان ویلیوز کے خلاف جب کلام کرنا شروع کر دو گے تو سب سے زیادہ جو تمہارا مخالف ہوگا وہ مجمع ہوگا، وہ معاشرہ ہوگا۔ تو اہل بیت نے بڑے طریقے سے معاشروں کو بدلنے کی کوشش کی کہ ایک وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، نبی جہاں جاتے تھے اور اصحاب کو پتا تھا کہ جب جب بیٹی ان کے سامنے آتی ہے تو رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بڑا مشکل ہوتا ہے سنتوں کا مقابلہ کرنا۔ یعنی عرب میں یہ سنت ہے کہ بندہ اگر کسی قبیلے کا سردار بنے، مثلا جیسے خوجہ برادری میں جماعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اب جماعت کا پریزیڈنٹ بنانا ہے، مثلا سنت پڑ جائے کہ پریزیڈنٹ وہی ہوگا جو 40 سال سے اوپر ہوگا، اور اچانک کوئی نیا پریزیڈنٹ بن جائے مثلا 20 سال کا، تو اگر صدیوں سے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور کوئی اس سلسلے کو توڑے گا تو کیا ہوگا؟ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عربوں میں ایک سنت ہے کہ اس قبیلے کا سردار وہ بنے گا جو 40 سال سے اوپر ہوگا۔ خدا نے اسی سنت کو دیکھتے ہوئے نبی کو نبوت کا اعلان کب کروایا؟ جب وہ 40 سال کے ہو چکے تھے، ورنہ علم تو پہلے بھی تھا، صلاحیت تو پہلے بھی تھی، قابلیت تو پہلے بھی تھی۔ یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد سینہ چیرا گیا اور علم ڈالا گیا۔ نبی جب سے پیدا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے۔ جب عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہو سکتا ہے تو کیا محمد اپنی ماں کی گود میں نبی نہیں ہو سکتا؟ نبوت تو ان کا ورثہ ہے۔ یہ عالم زر میں ان سے عہد لیا گیا تھا، علمی محافل ان کے پہلے سے مقرر تھے، لیکن کیونکہ معاشرہ ایسا تھا کہ 40 سال سے پہلے آتے کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور یہی مسئلہ تھا
امیر المؤمنین کے لیے کہ سب سے بڑا اعتراض تھا کہ علی کی عمر کم ہے، تبھی جو سب سے بوڑھا ہے اسے خلیفہ بنایا جاتا ہے ایج کے اعتبار سے، اور جب مولا علی 40 کو کراس کر لیتے ہیں، وہی اعراب ہیں، وہی لوگ ہیں علی کے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب علی کے پاس علم آ چکا تھا، علی کی عمر آ پہنچی تھی، ورنہ علم کے لیے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی ابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے۔ تو نبیوں نے جو کام کیا وہ معاشرے کی سنتوں کو بدلنا سکھایا، سیدہ نے جو کام کیا وہ معاشرے کی سنت کو بدلنا سکھایا، یعنی معاشرہ ایک غلط سنت پہ چل رہا ہے، ایک غلط روش پہ چل رہا ہے، ایک غلط رسم میں الجھا ہوا ہے، اس رسم کو توڑنا یہ تمہارا فریضہ بنتا ہے، اور اس رسم کو لینے کے لیے نکلنا بھی پڑے تو تمہیں راہ جہاد الہی میں نکلنا بھی پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے اپنے امام زمانہ کا دفاع کیا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں۔ صلی علی محمد۔ تو سیرت اہل بیت سے یہ ملتا ہے کہ سنتوں کا مقابلہ کرنا، جو معاشرے میں غلط چیز رائج ہے اس کا مقابلہ کرنا، یہ کون سکھاتے ہیں؟ یہ اہل بیت سکھاتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں عمر ابن عبدالعزیز وقت کا بادشاہ ہے، 2 چیزیں اس نے کی جو اہم ترین تھی۔ ایک تھا 100 سالوں سے منع حدیث تھا، کوئی رسول کی حدیث نقل نہیں کر سکتا تھا، اس نے وہ اجازت دیا۔ دوسرا اس نے کیا کیا کہ ممبروں سے جو مولا علی کو برا بھلا بولا جاتا تھا، یہاں تک کہ جس کا نام علی ہو اسے مارا جاتا تھا۔ یہی صلح امام حسن کا جب آپ خط پڑھیں گے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک بادشاہ ہوتے ہوئے ایک گندی سنت کو اگر ختم کروانا چاہتا ہے تو بادشاہ کو پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پورا نقشہ رکھنا پڑتا ہے، اپنے طبیب کو بلاتا ہے۔ جو طبیب یہودی تھا کہتا میں ایک محفل سجاؤں گا جہاں پہ بڑے بڑے علماء کو بلاؤں گا، اس محفل میں تم مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا۔ اور جب وہ طبیب اس بھری محفل میں جہاں علماء موجود ہیں، مفتیان دین موجود ہیں، وہاں پہ اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے، اور جیسے رشتہ مانگتا ہے تو بادشاہ کہتا میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ سوال کرتا ہے کیوں؟ کہتا ہے آپ مسلمان نہیں ہو، آپ تو کافر ہو، ہمارے نبی کو مانتے نہیں ہو، لہٰذا میں اپنی بیٹی آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہ اگر ایسا ہے تو آپ کے نبی نے علی کو بیٹی کیوں دی؟ کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی مسلم تھے، علی صحابی تھے، علی کا رشتہ رسول سے بڑا قرابت داری والا تھا۔ کہ جب صحابی تھے تو پھر ممبروں سے علی کو برا بھلا کیوں بولا جاتا ہے؟ صحابی کو کوئی لعن و طعن تو نہیں کرتا، لعنت تمہارے مطابق کافر پہ بھیجی جاتی ہے، اور تم اپنے ممبروں سے علی کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی ممبر سے امیر المؤمنین کو برا بھلا نہیں بولے گا۔ فرماتے جیسے یہ کہنا تھا، عرب کے بڑے بڑے عالم و لوگ جو اس دربار میں بیٹھے تھے فریاد کرنے لگے کہ واہ سنتا، ہماری سنتوں کا کیا ہوگا؟ ہم صدیوں سے جو کر رہے تھے اس کا کیا ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ جب امیر المؤمنین خلافت پر پہنچے اور مولا نے کہا کہ میں حکومت تو کروں گا لیکن حکومت میں احیاء سنت رسول بجا لاؤں گا، یعنی جو سنت رسول جا چکی تھی اسی سنت رسول کو بیدار کروں گا۔ اور جب علی کرنے چلے تو آواز بلند ہوئی، علی تو شیخین کی سنت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اتنا پریشر تھا معاشرے کا امیر المؤمنین پر۔ تو سنتوں سے لڑنا یہ کس نے سکھایا؟ اہل بیت نے سکھایا۔ سنتوں سے لڑنا یہ کس نے سکھایا؟ سیدہ نے سکھایا کہ ایک مجلس میں آؤ اور صدیوں سے وہی حدیث سنو کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اچھا میں نے یہ سنا لیکن میں نے اس سے سمجھا کیا؟ میں صدیوں سے مجلسوں میں آؤں اور سنوں، بی بی دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے، لیکن میں نے یہ خطبہ سنا، بی بی کے ریپیٹڈ فضائل سنے، لیکن سوال یہ ہے ان فضیلتوں سے مجھے ملا کیا؟ اس بی بی کے تمام تر ایکشن سے مجھے ملا کیا؟ میں نے سیکھا کیا؟ ایکشن یہ ہے کہ اے مومن ہر زمانے میں جو تو رہ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں غلط سنتوں کا مقابلہ کتنا کیا ہے؟ جو غلط رواج تمہاری فیملی میں ہیں
جو غلط رواج تمہارے معاشرے میں ہیں، ان غلط رواجوں کا تم نے مقابلہ کتنا کیا؟ ایک مومن کو بولا جائے اگر تمہارے بھائی کی شادی میں ناچ گانا ہوتا ہے، اگر مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو اس شادی میں جانا حرام ہے، بیٹھنا حرام ہے، کہتے مولانا جاؤں تو کیسے نہ جاؤں، بھائی ناراض ہوتا ہے، چچا ناراض ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، یا اللہ کو راضی کرو یا بندوں کو راضی کرو، کوئی نہ کوئی تو قدم اٹھائے گا ان غلط سنتوں کے حوالے سے۔ تبھی فرمایا اے مومن، اگر محنت رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو، کیا محنت کی تھی رسول خدا نے؟ رسول خدا نے اس معاشرے کو بدکاریوں سے نکالا تھا، رسول خدا نے اس معاشرے کو بے ادبی سے نکال کر ادب کے مناروں پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا، کہ وہ معاشرہ جو اپنے ماتھوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا، اسی معاشرے کو رسول نے توحید پرست بنا دیا۔ اس ماتھے کو وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکانا سکھا دیا۔ کہ میں بتا رہا ہوں، پہلی مجلسوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ معاشرہ جو مہینوں مہینوں نہاتا نہیں تھا، اتنی صفائی کا درس دیا کہ جو نہاتا نہیں تھا مہینوں مہینوں، اس کو رسول نے نماز واجب کر کے دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا۔ کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل نشاط۔ میں وہ ہوں جو نبوت کی گود میں پلی بڑی ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھے کام سکھانے والا؟ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ بعض حکمران جب حکومت پر پہنچے تو ان کے جملے ہیں یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت میں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ تیمم کیا ہوتا ہے، تیمم کیا کیسے جاتا ہے۔ ارے جنہیں تیمم کرنے کا طریقہ پتا نہ ہو، وہ باب مدینۃ العلم کو کیا بتائیں گے؟ یہ تو تمام تر مسلمانوں میں ہے کہ علم بھی سب سے زیادہ امیر المؤمنین کے پاس تھا، شجاعت بھی سب سے زیادہ امیر المؤمنین کے پاس تھی۔ تو تبھی خدا نے جب بندے کی بندگی کے درجات دینا شروع کر دیے تو بندگی کا معیار اس پہ نہیں رکھا تو کس کا بیٹا ہے، تیرا حسب کیا ہے، تیرا نسب کیا ہے۔ اصل جو بنیاد رکھی کہ تیرے وجود میں علم کتنا ہے، کیونکہ علم حجت کو تمام کرتا ہے، اور جب حجت تمام ہوتی ہے تو بندے کو راہ حق نظر آنے لگتی ہے۔ تبھی اہل بیت نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ معصوم میرے اوپر حجت کیوں ہے؟ کیونکہ معصوم صاحب علم ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے لیے حجت تمام ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے علم کے ذریعے سے میرے اوپر بھی حجت کو کیا کر لیتا ہے؟ تمام کر لیتا ہے۔ وادی مباہلہ میں اہل بیت کو لے جایا کیوں گیا؟ حالانکہ ازواج بھی موجود ہیں، لیکن رسول جناب سیدہ کو لے کر جاتے ہیں، علی المرتضیٰ کو لے کر جاتے ہیں، حسن و حسین کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ خود کہنے لگے مسیحی کہ ہمارے اوپر اس نے حجت کو تمام کر لیا۔ جب ان کے چہروں کو دیکھا سمجھنے لگے یہ صاحب علم ہیں، تو فرمایا ہم تمہارے اوپر حجت الہی ہیں، اور ہمارے لیے اگر کوئی حجت ہے تو ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے اگر کوئی حجت ہے تو ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ بڑے بڑے علماء کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر منبر سے بتایا جائے تو بی بی کا مقام کس طرح بتایا جائے۔ یہ بولا جائے کہ امام ہیں، یا یہ بولا جائے کہ نبی ہیں، یہ جملے بھی نہیں بول سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ امامت سے کم ہیں، کیونکہ امام بولے کہ میرے لیے حجت ہیں، تو تصور کرو مقام کتنا بڑا ہوگا کہ ہم حجج اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں، اور ہمارے لیے اگر کوئی حجت ہے تو ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا حجت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے کسی نے معصوم سے پوچھا اتنا بڑا مقام؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں رسول کے جانے کے بعد تینوں ملائک جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہماری جدہ محترمہ کی خدمت میں آتے تھے۔ تینوں ملائک۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آپ سے بولے کہ امپوسیبل ہے، ملک تو یا نبی پہ آتا ہے یا رسول پہ آتا ہے، اور آپ شیعہ کیسے بول رہے ہیں کہ ملائک رسول کی بیٹی کے اوپر نازل ہوتے تھے؟ تو قرآن نے اسی لیے سب سے زیادہ جس بی بی پہ انفسائز کیا ہے قرآن میں، اس بی بی کا نام ہے جناب مریم۔ کبھی سوچا خدا نام لے کے ذکر کرتا ہے جناب مریم کا؟ قرآن میں اللہ کی عادت کم ہے نام لینے کی، جس کا سب سے زیادہ نام لیا خدا نے جناب مریم کا نام لیا۔ جب عیسیٰ کا نام لیا تو نسبت کے ساتھ لیا، عیسی ابن مریم، کس کا بیٹا؟ مریم کا بیٹا۔ اور یہاں تک بتا دیا خدا نے کہ جبرائیل مریم پہ آتے تھے،
تو آج کا مفتی بتائے کہ بی بی مریم نبی تھی یا امام تھی؟ تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اگر کوئی خاتون اس مقام پہ پہنچ جائے تو جبرائیل اس کی طرف آتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں جبرائیل کیا لے کر آتا تھا؟ اسے کہتے ہیں وحی مباشر، یعنی جبرائیل کھڑا ہوتا تھا، ڈائریکٹ جو اللہ بولتا تھا جبرائیل جناب مریم تک پہنچاتا تھا۔ تو وہ مریم ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، ہاں یہ رسول کی بیٹی ہیں جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان بولے کہ ازواج نبی کا احترام واجب ہے کیونکہ وہ امہات المسلمین ہیں۔ تو اگر وہ امہات المسلمین ہیں لیکن اس بیوی کا یہ مقام ہے کہ یہ ام ابیہ ہے، جو مسلمانوں کا نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اگر اس کے لیے کوئی بی رحمت بن جائے، تصور کرو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو فرماتے تینوں ملائک بیوی کی خدمت میں آتے تھے، اور کیا لے کر آتے تھے؟ صحیفہ فاطمۃ الزہرا، جس میں کمپلیٹ تفسیر قرآن موجود ہے، جس میں آنے والے وقت کے احوالات موجود ہیں، اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ امام کی امامت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی امام یہ بولے کہ میں امام ہوں، سب سے پہلے اس کے علم کا سوال کرنا، دوسرا دیکھنا معصوم ہے کہ نہیں ہے، تیسرا یہ دیکھنا کہ اس کے پاس اس کی دادی کا صحیفہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کہ ائمہ بتاتے ہیں کہ ہم اخبار عالم اگر بتاتے ہیں تو اپنی دادی کے صحیفے سے، کیونکہ سیدہ نے لکھا نہیں ہے، اللہ نے سیدہ تک پہنچایا ہے۔ اور فرماتے ہیں جیسے جبرائیل سیدہ کو بتاتے تھے، سیدہ بولتی جاتی تھی اور امیر المؤمنین اس کو لکھتے جاتے تھے۔ قلم علی کا ہے، گفتگو سیدہ کی ہے، اور ارسال پروردگار عالم کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ، تبھی ان کی محبت کو شرط ایمان قرار دیا کہ آج کسی بھی مسلمان کے سامنے قرآن کھولیں، لیکن تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم بہت دور ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ مناظراتی گفتگو میں جاتے ہیں تو گستاخ، کیونکہ یہ مہینہ بڑا خاص ہے، اسپیشلی ایام فاطمیہ، شیعہ بڑے جذبات میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب سنے گا کہ نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی گئی تو شیعہ کیسے برداشت؟ صرف شیعہ نہیں، کوئی مسلمان بھی برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا مسلمانوں کا ٹولہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ برملا جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک طرف ہم ہیں جو اس مصیبت پہ روتے رہتے ہیں، تو سوال تو یہ ہے اس کا سلوشن کیا بنے گا؟ یا تو یہ ہم پڑھتے رہیں گے، آپ پہ توہین اصحاب کا پرچے کٹتے رہیں گے، کلیش بڑھتا رہے گا، تو ایک بیچ کی صورت کو نکالنا پڑے گا جس سے جھگڑا بھی نہ ہو اور جس سے مسئلہ حل بھی ہو جائے۔ ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی وہابی آپ کو کہے کہ بھائی آپ شیعہ علیاذ باللہ مشرک ہو، تو آپ بولیے ٹھیک ہے قبلہ، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ مجھے شرک سے نکالو کیونکہ آپ مسلمانوں سے محبت کرتے ہو، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک نیت اصلاح سے آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو میں آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، آپ آؤ میری اصلاح کرو اگر میں غلط ہوں۔ لیکن یہی مزاج آپ کا بھی ہونا چاہیے، یہی مزاج آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیعہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی بولو کہ تو میرا بھائی مسلمان ہے، تو بھی یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ کون سا مسلمان چاہے گا کہ میں دوسرے مسلمان کو جہنم میں بھیجوں؟ ہر مسلمان، ارے جب نبی مکے والوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو بھی آ ہم ہدایت دے، اور یہی مزاج تیرا ہونا چاہیے کہ ہم بھی تجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، بیچ میں قرآن بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے، اور ان دونوں چیزوں سے اہم چیز جو ہے وہ نعمت عقل ہے، کیونکہ عقل کو نکالا جائے تو نہ قرآن سمجھ میں آئے نہ رسول سمجھ میں آئے۔ تیری ویلیو اسی لیے ہے کیونکہ تو صاحب عقل ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نے اپنے عقل کو اپنے معاش کے لیے تو بڑا استعمال کیا، مٹیریل دنیا کے لیے بڑا استعمال کیا۔ اس نے اپنی عقل کی طاقت سے جہاز بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑی بڑی انجینئرنگ کی، لیکن یہی مسلمان اس عقل کو دین میں استعمال کرنے میں بڑا پیچھے رہ گیا، معنویات کو استعمال کرنے میں بڑا پیچھے رہ گیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے جس نے عقل کو استعمال کیا وہ کربلا میں ہور بنا، وہ زہیر بنا، وہ وہب بنا، وہ بریر بنا، وہ میثم تمار بنا، وہ ابو ذر غفاری بنا، اور جس نے عقل کو استعمال نہ کیا وہ شمر بنا،
وہ ابن سعد بنا، وہ قاتل حسین بنا۔ تو جنگ عقل ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس عقل نہیں تھی، اور جو علی کے ساتھ رہا اس کے وجود میں عقل تھی، کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ صاحب عقل کے پیچھے لگو۔ عقل کبھی ہوا سے نفس کے پیچھے لگنے والے کے پیچھے نہیں لگاتی۔ تو یہ جنگ عقل اور جہل ہے۔ اگر تیرے اندر جہالت ہے تو ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ چلے گا، لیکن اگر تیرے اندر عقل ہے، عقل مند مرد اپنے گھر کو بھی چلا دیتا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت بھی کرتا ہے، اپنے بزنس میں بھی کامیاب رہتا ہے، لیکن بے عقل انسان دین میں بھی کمزور رہتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں بھی کمزور رہتا ہے۔ تو اہل بیت نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ کس پہ دیا؟ عقل پہ دیا۔ سیدہ کا خطبہ پڑھیے، پورا خطبہ عاقلانہ ہے، یعنی بی بی کیا سکھاتی ہے کہ اے انسان، زندگی جو گزارنی ہے تجھے وہ جذباتی زندگی نہیں گزارنی، شیعہ کی زندگی ایک عاقلانہ زندگی ہے۔ تم نے تاریخ سے سیکھا کیا؟ یہ تاریخ پلیٹ میں رکھ کے دی نہیں جاتی، اس کے پیچھے زحمتیں ہیں، کوششیں ہیں، جہاد ہے، اہل بیت کا خون بہا ہے۔ اب لہٰذا یہ ہے میں نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ تاریخ ایک ماں کی لوری نہیں ہے جو رات کو قصے سنا دیے جائیں اور بچے کو نیند آ جائے۔ آپ مجلس میں آئیں اور تاریخ کے 2 قصے سن کے چلے جائیں، اور بعض لوگ قصے سننے کا بڑا شوق بھی ہوتا ہے، یہ قصہ نہیں ہے۔ وَاعْتَبِرُوا یا اولي الالباب، یہ بتا کہ تم نے قرآن کے قصوں سے کیا سیکھا، تم نے واقع کربلا سے کیا سیکھا۔ جو مسلمان یہ کہے کہ آپ شیعہ جھوٹ بولتے ہو، یہ ممکن نہیں۔ مسلمان بڑا غیرت مند تھا، کیسے ممکن ہے اس کے نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ ہو جائے اور خاموش بیٹھا رہے؟ کہتے ہیں نا یہ ممکن نہیں کہ ایسا ہو سکے۔ تو آپ سوال کر سکتے ہو چلو نبی کی بیٹی نہیں، لیکن یہ بتا شام کے بازار میں نبی کی نواسی تو تھی، کوفے کے بازار میں اسی سیدہ کی بیٹی تو تھی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعہ کربلا کا ہونا کیوں ضروری تھا، کیونکہ اگر کربلا نہ ہوتی کمپلیٹلی جھٹلا دیا جاتا کہ اس معاشرے میں اہل بیت پہ کوئی ظلم نہیں تھا، لیکن کربلا نے کربلا بپا کر کے بتایا کہ اس زمانے کے معاشروں میں اہل بیت رسول کے لیے کتنا زہر بھرا ہوا تھا۔ ارے قتل حسین ہو جاتا تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگایا جائے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ علی کی بیٹی کی چادر اتاری جائے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے نبی کی نواسیاں ہیں لیکن ان کے چہروں پہ تماچے مارے جائیں۔ اور کر کون رہا ہے؟ اگر انڈیپینڈنٹلی کوئی کرتا تو بات سمجھ میں آتی۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا حاکم، جب وقت کا حاکم اتنا ظالم بن سکتا ہے اس کا مطلب یہ کام ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ جب اس کو روکنے والے نہیں ہیں، اسی زمانے میں مسلمان تھے، کیا حفاظ قرآن نہیں تھے؟ کیا فقہ کو جاننے والے نہیں تھے؟ کیا قال رسول اللہ کہنے والے نہیں تھے؟ کیا نبی سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ تو یہ کیسے محب رسول ہیں کہ انہی کے زمانے میں رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا جا رہا ہے لیکن مسلمان خاموش ہے؟ تو اس کا مطلب تو نے اس معاشرے کو سمجھا نہیں، معاشرہ کتنا ظالم تھا۔ وہ صرف دین کو ظاہری طور پہ اپنایا ہوا تھا لیکن اس نے دین کے مطلب کو سمجھا نہیں تھا۔ تبھی اللہ نے کسی کی محبت بندے پہ واجب نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ بیوی کی محبت واجب ہے، بچے کی محبت واجب ہے۔ اگر کسی کی محبت واجب کی ہے، یہ واجب ایسے ہی ہے جیسے تجھ پر نماز واجب ہے، یہ واجب ایسے ہی ہے جس طرح تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ واجب ایسے ہی ہے جس طرح تجھ پہ روزہ واجب ہے۔ فرمایا حبیب کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے الا المودۃ فی القربى، مجھے اپنے آل کی مودت چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی آل کی مودت چاہیے۔ میں نے ذکر کیا پہلی مجلسوں میں ہم سے تقاضۂ محبت نہیں کیا گیا، تقاضۂ مودت کیا گیا۔ ایک تو ہم لفظوں کے اعتبار سے اور ان کے معنی کے اعتبار سے بڑے کنگلے ہیں، کیونکہ ہمیں دین جو سمجھا اور دین ملا وہ لفظوں کے ذریعوں سے ملا۔ آج اگر اسی مجمع سے کسی سے پوچھوں کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، بولیں گے نہیں۔ تو خدا کی محبت ہے، بولیں گے ہاں۔ تو اللہ کو آپ نے پہچانا کیسے؟ نظر بھی نہیں آیا، آپ سے کلام بھی نہیں کرتا، پھر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کیسے ہے؟ تو سارے بولیں گے میں نے اللہ کو پہچانا لفظوں کے ذریعے۔ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان اگر کوئی چیز رابط ہے اس کا نام کیا ہے؟ لفظ ہے۔
اگر میں نے کربلا کو سمجھا کس کے ذریعے سے؟ لفظوں کے ذریعے. آج اگر میں مولا امیر کو سمجھنا چاہتا ہوں تو رابط کون ہے، کنیکشن کیا ہے ہم دونوں کے بیچ میں؟ اس کا نام نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، دعائے کمیل. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہیں. تو اب اہم ترین جو موضوع ٹھہرا وہ ہے لفظ. اگر لفظ مجھے سمجھ میں نہ آئے، اب بحث ہے یا ارجلکم ہے یا ارجلکم ہے، ایک زبر اور زیر پوری امت کے وضو کو بدل دیتی ہے. ایک زبر اور زیر کہ وہ بولتا ہے نہیں دھونا ہے، یہ بولتا ہے نہیں مسح کرنا ہے، جبکہ ظاہر لفظ ہے وامسحوا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مجرور ہے، ہم کہتے ہیں نہیں محلاً منصوب ہے. اسی ایک زیر اور زبر کی وجہ سے کہتا نہیں شیعوں کا وضو غلط ہے، شیعوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے نہیں ان کا وضو غلط ہے، لہٰذا یہ قرآن کے مطابق وضو نہیں ہو رہا تو وضو باطل ہوا، اور جب وضو باطل ہے تو اس کی نماز کیسی، اور جب نماز صحیح نہیں تو میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ ایک زیر و زبر نے امت کو جدا کر دیا. یہی مسئلہ تھا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ میں رسول کے بعد دین کس سے لوں؟ کیا عموم صحابہ سے لوں یا اہل بیت رسول سے لوں؟ تبھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی ابن ابی طالب اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. تبھی جس چیز کو واجب کیا امت مودت اہل بیت تھی. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دامن اگر تمہارے ہاتھ میں رہیں گے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، ہمیشہ ہدایت کی طرف جائے گا. تبھی فرمایا کہ ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، ہم سے مودت کا تقاضا کیا. علماء نے کہا کہ یہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے؟ انسان کا وجود انسان تب کہلاتا ہے جب اس کے اندر جذبہ محبت ہو. یہ دن رات جو بھی کرتا ہے یہ محبت کے چکر میں کرتا ہے. آج آپ امام بارگاہ میں آئے، محبت نہ ہوتی کوئی بندہ امام بارگاہ میں نہ آتا. آپ کربلا جاتے ہو، محبت نہ ہوتی کوئی بندہ کربلا نہ جاتا. یہ پائی جمع کر کے کربلا جاتا ہے. ارے اسی پیسوں سے یہ گھوم بھی سکتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے سکتا تھا، لیکن یہ کہاں جا رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ محبت کے چکر میں جا رہا ہے. تو یہ محبت ہے جو ہم سے سب کچھ کرواتی ہے. اور جب محبت ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں جس سے محبت ہوتی ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے، اس سے نفرت بھی ہوتی ہے. تو یہیں سے عقیدہ تولا اور تبرہ جنم لیتا ہے. تو جس سے تولا ہے اس کے دشمن سے کیا ہونی چاہیے؟ تبرہ ہے. تبھی خدا کہتا ہے مسلمان اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھنا تیرے لیے ضروری ہے. یہ ممکن نہیں کہ تو کہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور ساتھ میں کہے کہ مجھے شیطان سے نفرت نہیں ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ علی سے بھی محبت کرے اور علی کے دشمن سے بھی محبت کرے. یہ مکتب عقل ہے. جب تک بندہ عاقلانہ زندگی نہ گزارے. ہم تقریباً موروثی مسلمان ہیں. شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا تو شیعہ، سنی کے گھر میں پیدا ہوا تو سنی. اس نے آج تک نہیں سوچا کہ میرا مکتب، میرا مذہب، میرے احکام، میرے تیور سارے عقل کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے. جب عقل کے مطابق نہیں ہوں گے تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید پہ چل رہا ہے. لیکن اگر عاقلانہ زندگی چاہتے ہو تو کبھی کبھی ابو ذر بھی بننا پڑتے. تو اسی لیے فرمایا انتہا کی محبت اگر کرنی ہے تو آل رسول سے کرنی ہے. عربی میں لفظ محبت بھی ہے، لفظ مودت بھی ہے، لیکن لفظ محبت کو استعمال نہیں کیا، لفظ مودت کو استعمال کیا کہ میری بیٹی سے، میرے نواسوں سے، علی المرتضیٰ سے تجھے محبت نہیں کرنی، تجھے مودت کرنی ہے. یا رسول اللہ یہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا محبت بیوی سے کرتا ہے، محبت بچوں سے کرتا ہے، محبت مال سے کرتا ہے، محبت کاروبار سے کرتا ہے، محبت وطن سے کرتا ہے، محبت اپنی زبان سے کرتا ہے، محبت اپنے بدن سے کرتا ہے، محبت اپنی مٹی سے کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. صلی اللہ محمد. جہاں ہر چیز قربان ہو جائے. اب سمجھ میں آیا کہ فلسفہ خمس کیا ہے. تجھے محبتوں کے میدان سے نکال کر مودتوں میں لے جایا جا رہا ہے. اب سمجھ آیا کہ دین میں داڑھی واجب کیوں ہے. تجھے محبتوں کے میدان سے نکال کر مودتوں میں لے جایا جا رہا. اگر تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے گا تو بڑی قربانی تک نہیں پہنچ سکتا. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جو تجھے پسند ہے اپنی پسند کو اللہ کی پسند میں بدل دے.
کسی نے کہا مولانا میں داڑھی رکھنا تو چاہتا ہوں پر بیوی کو پسند نہیں. میں نے کہا یہی تو چکر ہے دنیا کا. بیوی سے محبت ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے حسین سے مودت کر. مطلب اس کی قربانی دے. کس کے لیے؟ حسین کے لیے، دین کے لیے. کربلا میں جاؤ گے تو قاسم کی ماں بچے سے محبت تو کرتی ہے لیکن اسے قربان کر رہی ہے. اسماعیل سے کیا ابراہیم کو محبت نہیں ہے؟ اگر دنیا کی نگاہ سے دیکھو گے تو دنیا بولے گی الیاذ باللہ ابراہیم کے دماغ میں کوئی مسئلہ تھا. کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو لے جائے اور اس کے گلے پہ چھری چلائے؟ لیکن جب دین کی نگاہ سے دیکھو گے تو آواز آئے گی ابراہیم سے بڑا عقل مند نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم کے اوپر جذبات کی حکومت نہیں تھی، عقل الہی کی حکومت تھی. اور مولا فرماتے العقل ما عبد بہ الرحمن. جب کہنے والا کہنے لگا علی تمہارے دشمن کے پاس عقل ہے، وہ مصر کو بھی فتح کر چکا، ساری ریاستیں تمہارے ہاتھوں سے نکال چکا، اور مولا آپ تک وہ تنہا رہ گئے. تو امام فرماتے ہیں اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں. عقل مندی یہ ہے العقل ما عبد الرحمن، جو اپنے عقل سے رحمان کی عبادت کرے نہ کہ شیطان کی عبادت کرے. اب لفظ عبادت ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. مومن سمجھتا ہے عبادت یہ ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھوں اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھوں اور حج کرنے چلے جاؤں اور تھوڑے پیسے جمع ہوئے تو اپنی سیونگ سے کبھی شام اور کبھی عراق کی زیارت کر کے آ جاؤں اور بول دوں کہ میں نے عبادت کر دی. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے. سب سے بڑا مقام اگر خدا کسی بندے کو دیتا ہے تو وہ مقام عبدیت ہے. جب تشہد پڑھتے ہو تو عبد ہو و رسول ہو. جب تک تو عبد نہیں تب تک تو رسول نہیں، جب تک تو عبد نہیں تب تک تو امام نہیں. اسی طرح جب تک تو مقام عبدیت پہ نہیں آتا تب تک تو مقام مؤمن پہ نہیں آتا. پہلے تجھے عبد بننا ہے. عبد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرو جو تیرے رب کو پسند ہے، وہ نہ کرو کو جو تجھے پسند ہے. اگر حکم شریعت ہے اور اگر تو اسے فالو نہیں کر رہا، اپنی پسند، بیوی کی پسند، دوستوں کی پسند پہ چل رہا ہے تو قیامت میں لکھا جائے گا اس نے اس امر خاص میں اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، بیوی کی عبادت کی تھی. عبادت کا مطلب یہ ہے، آپ سنتے ہیں نا بندے مرتضی علی ہستم. کیا مطلب؟ بندے کا مطلب ہے غلامی. تو کس کا غلام ہے؟ جس کا غلام ہے اس کے کہے پہ چلتا ہے. تو سوال یہ ہے مجھے یہ دیکھوں کہ میرے ساتوں اعضاء کس کی عبدیت میں ہیں، کہ اللہ کی عبدیت میں ہے یا اپنے رشتہ داروں کی عبدیت میں ہے. زبیر وہ ہے کہ جب مولا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے زبیر دفاع کے لیے نکلتا ہے. یہ چند اصحاب اس وقت مولا کے گھر میں موجود ہیں. زبیر تلوار نکال کے حملہ کرتا ہے، سر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکراتا ہے، پیچھے سے کوئی زبیر کے سر پہ بھی وار کرتا ہے، زبیر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اور وہ زبیر جس میں اتنا جذبہ، جو دفاع امیر اور دفاع سیدہ میں نکل رہا ہے، اور یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے. اس لیے فرمایا کہ عبدیت کے مقام پہ نہیں تھا، جذباتی شیعہ تھا، جذباتی طور پہ علی کو مانتا تھا. اور مولا فرماتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا یہ کبھی علی سے جدا نہ ہوتا. تو جب محبت مودت میں نہ بدلے، علی سے محبت تو تھی پر علی سے مودت نہیں تھی، بیٹے سے محبت زیادہ تھی. وہ کس کی باتوں میں چلا گیا؟ بیٹے کی باتوں میں. آیت اللہ العظمی انصاری اس زمانے کے شیعوں کے سب سے بڑے مرجع، کروڑوں میں جن کے پاس خمس جمع ہوتا تھا. ایک دن بیوی نے کہا کہ مجھے شادی میں جانا ہے اور کنگن لے کر دو. اور اتنے متقی اور پرہیزگار عالم دین کے پوری زندگی انہوں نے خمس سے ایک پائی بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کی. سردیوں کے موسم کے آنے سے پہلے یہ جورابیں سیتے تھے، دستانے سیتے تھے، اور جیسے سردیاں آتی تھی ان کو بیچ دیتے تھے، اور اس سے جو پیسے آتے تھے، انکم ہوتی تھی، اس انکم سے اپنے گھر کو چلاتے تھے. گرمیوں میں کچھ اور کام کر لیتے تھے. تو بیوی نے کہا کہ مجھے کنگن لے کر دو، شادی میں جانا ہے، اتنے سال ہو گئے، عورتیں کیا بولیں گی، اس کے پاس کنگن نہیں ہے. جس طرح باتیں ہوتی ہیں، شوہر کنگلا ہے، پیسے نہیں ہیں. بولنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ صبر کرو، 2 ہفتے میں یہ دستانے، جورابیں وغیرہ جو کچھ میں نے سیا ہے وہ بیچوں گا، جو پیسے آئیں گے دوں گا، جو لینا ہوگا لے لینا. لیکن علمان والحفیظ جب عورتیں ضد کرنے پر آ جائیں، مجتہد بھی پریشان ہو جاتا ہے. بیوی ہے مجتہد کی، اسے راستہ بھی پتہ ہے.
کہا کہ میں حل بتاتی ہوں. کہ کون سا؟ کہا کہ دیکھو خمس پڑا ہوا ہے تمہارے دفتر میں، مجھے پتا ہے، قرضے کی نیت سے اٹھا لو اور جب جورا میں بیچ دینا تو وہ پیسہ جا کر واپس وہیں پہ رکھانا. جس نے دیکھا فقہی اعتبار سے تو صحیح ہے. آج تک لوگ کچھ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں. فقہ جو ہے وہ منیمم بتاتا ہے، اخلاق جو ہے وہ میکسیمم بتاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا کلیش ہے لوگوں میں، اسپیشلی جو ویسٹرن ورلڈ میں ہمارے شیعہ رہتے ہیں. مثلا اگر کوئی مولانا نکر پہن کے چلے تو کوئی بول سکتا ہے کہ مولانا آپ نے کیوں کیا؟ میں ریٹن میں کہوں گا کہ شرعن حرام تو نہیں ہے، شرعن حرام نہیں ہے پر اخلاقن حرام ہے. اخلاق باعث تو شیعہ اخلاق کی بلندیوں پہ ہوتا ہے. ہم ہر چیز کو منیمم پہ لیتے ہیں. مولانا حجاب تو اتنا واجب ہے. بھائی تجھے منیمم پہ نہیں جانا، تجھے میکسیمم پہ جانا ہے. ایک مومن سے میں ملنے گیا کوئی افریقن کنٹریز میں نے کہا قبلہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی، آپ ماشاءاللہ بڑے مومن. کا مولانا رکھی ہے. اب ایسی داڑھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جس نے رکھی تھی اسے پتا تھا. میں نے کہا کہاں ہے؟ تو صاحب نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو نیچے سے ایک لکیر تھی. میں نے کہا اتنی داڑھی؟ کا مولانا شرعن صحیح ہے، میں نے اپنے مجتہد سے پوچھا ہے. تو کبھی کبھی کوئی چیز شریعت، اگر کسی چیز شریعت کا کام ہے آپ کو منیمم بتانا، اخلاق کا کام ہے آپ کو میکسیمم بتانا. تو ہمیں منیمم پہ نہیں چلنا، ہمیں میکسیمم پہ چلنا ہے. شرف انسان یہی ہے کہ انسان کس میں چلے؟ میکسیمم میں چلے. اور آج یہ کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا شرعن حرام نہیں ہے. اہل بیت نے اخلاقیات کو سکھایا. ہو سکتا ہے کوئی چیز شرعن حلال ہو لیکن اخلاقاً کیا ہو؟ حرام ہو. تو بیوی نے کہا کہ شرعی طریقہ ہے، قرضہ اٹھا لو اور جب جورابے و دستانے بیچ دو تو میرے لیے پھر وہ پیسے تو واپس رکھ لینا. آغا انصاری کہتے ہیں کیا بولتا؟ شرعی اعتبار سے تو صحیح تھا. اب میں چلا اپنے دفتر کی جانب. کمرہ کھولا. کھولنے کے بعد میں نے وہاں سے کچھ پیسے لیے اور جب لیے اور نکلنا چاہتا تھا، جس مومن کا قلب سلیم ہو، جب وہ کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کے ذہن میں الہام اتارتا ہے کہ اس کے اندر خوف پروردگار عالم ہوتا ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو احتیاط کرتا ہے. احتیاط شرط عقل ہے. جو مومن محتاط نہیں وہ مومن کیسا؟ یہ نہیں کہ مولانا گناہ نہیں ہے، یہ سوچو ہو سکتا ہے تو وہاں پہ جائے اور گناہ میں پڑ جائے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو شک ہو کہ اس پانی جو میں پی رہا ہوں اس میں زہر بھی ہو سکتا ہے، کبھی پانی کو منہ نہیں لگاؤ گے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ عقل کا فیصلہ ہے. تو اسلام کہتا ہے یہی سب سے بڑی دلیل، جو دلیل وجود قیامت اور معاد ہے، وہ احتیاط کی دلیل ہے. ہو سکتا ہے جنت اور جہنم کا تصور صحیح ہو، اور اگر میں اس تصور کے بغیر زندگی گزاروں تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤں گا. لیکن اگر اس تصور کو دیکھ کر زندگی گزاروں تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مسلمان تو فائدے ہی فائدے میں ہے، لیکن جس نے آخرت کو تسلیم نہیں کیا، احتیاط نہیں کیا، مرنے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اگر کوئی آخرت نہیں تھی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. مر تو دونوں نے جانا ہے، سیکولر بھی مرے گا، مسلم بھی مرے گا. لیکن اگر کوئی دنیا تھی، اگر وہاں پہ کوئی عالم تھا، کوئی برزخ تھی، کوئی قیامت و جنت و جہنم کا تصور تھا، تو مسلمان کس میں ہے؟ فائدے ہی فائدے میں ہے. آغا انصاریان فرماتے ہیں کہ جیسے میں کمرے سے نکلنے والا تھا، اچانک ذہن میں خیال ہے انصاری جو بیوی 2 ہفتہ صبر نہیں کر سکتی، اگر تو کل مر جائے اور یہ جو قرضہ اٹھایا ہے کہ تیری بیوی واپس دے گی کہ نہیں؟ اس نے کہا اتنا اطمینان مجھے اپنی بیوی پر بھی نہیں ہے. آغا انصاریان نے پیسے وہیں رکھے، گھر گیا. کہا بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن امام زمانہ کو ناراض نہیں کروں گا. آج یہی تو دیکھنا ہے کہ میں کس کو راضی کر رہا ہوں. جب یہ کہیں کہ جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، تو اپنے اعمال سے کسے راضی کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے بیوی راضی تو اللہ راضی. قاعدہ الٹ ہی الٹ ہے، بیٹا راضی تو اللہ راضی. اس طرح نہیں ہے. جس سے رب راضی، جس سے اہل بیت راضی، جس سے امام زمانہ راضی، اس انسان کی زندگی آباد ہے. کہتے میں گھر آیا، بیوی نے کہا پیسے لے کر آئے. آغا انصاری بولتے ہیں میں لے کر نہیں آیا. کہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہ یہ بتاؤ اگر میں مر جاؤں تم 2 ہفتہ صبر نہیں کر سکتے،
مجھے تجھ پہ یقین نہیں ہے کہ تو کنگن بیچے گی اور بیچنے کے بعد واپس رکھے گی، کہ اگر ناراض ہوتی ہو جاؤ 2 ہفتہ صبر کرو، لے کر تمہیں ویسے بھی دوں گا۔ آقا انصاری فرماتے اس دن انبن ہوئی گھر میں، رات کو میں سو گیا، صبح میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا تو میرا شاگرد دروازے پہ تھا اور بڑا پریشان حال میں، قبلہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، کہ اندر آ بتا کیا خواب دیکھا ہے؟ قبلہ خواب دیکھتا ہوں، خواب میں شیطان ہے، بدصورت سا چہرہ ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہزاروں پتلی پتلی رسیاں ہیں اور ان رسیوں میں ہزاروں مسلمانوں کے سر بندھے ہوئے ہیں جن کو وہ کھینچ کھینچ کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، لیکن فرمایا ان سب رسیوں سے زیادہ ایک موٹی رسی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ رسی آپ کے گلے میں بندھی ہوئی تھی جو آپ کو کھینچ کے لے جا رہا تھا، لیکن قبلہ میں نے دیکھا آدھے راستے میں آپ نے رسی کو کھولا اور شیطان کے جال سے بچ کے نکل گئے۔ آقا انصاریان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن امام زمانہ نے مجھے بچا دیا۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ تو اصل یہی ہے کہ تیرے اوپر کس کی حکمرانی ہے، عقل کی حکمرانی ہے یا ہوا و ہوس نفس کی حکمرانی ہے؟ باغ فتح کی کوئی قیمت نہیں ہے اہل بیت کے سامنے، وہ تو کائنات ان کے حق مہر میں اللہ نے لکھ دی تھی۔ سیدہ کو کیا ضرورت ہے ایک زمین کے ٹکڑے کی، لیکن بتانا چاہتی تھی کہ ہوا و ہوس نفس کیا ہوتی ہے۔ یہ جنگ ہوا و ہوس نفس کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی نے اپنی خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ الیاذ باللہ تیرے گھر پہ حملہ ہو جائے تو کیا تو دفاع نہیں کرے گا؟ یہی تو سب سے بڑا انسان کے ذہن کا فطور ہے کہ ہم اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ میں ہوتا تو یہ کرتا۔ تیری اوقات اور ہے، ان کا علم اور ہے۔ اصحاب اعتراض کرتے تھے نا کہ مولا کے چہرے پہ جس نے لعاب دہن پھینکا، اعتراض کیا اصحاب نے کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی بدتمیزی کی، ہم ہوتے تو اس کے 4 ٹکڑے کر دیتے۔ نبی فرماتے تھے یہی تو تجھ میں اور علی میں فرق ہے، علی تمہاری طرح جذباتی نہیں ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کا بھی امام ہوتا ہے۔ اگر تو غلام علی ہے تو جذبات کو کنٹرول کر۔ وہ جوان کیسا جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کرے، وہ مومن کیسا جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے۔ بیویاں شکایتیں لے کر آتی ہیں، بیٹے شکایت لے کر آتے ہیں، مولانا یہ گھر میں آتا ہے اتنا غصے والا کہ بیوی ڈرتی ہے شوہر سے بات کرنے پر، بیٹا ڈرتا ہے باپ سے بات کرنے پر، یہاں تک اس مومن نے غصے میں بول دیا مولانا والد گھر آتے ایسے لگتا ہے شمر آ گیا۔ اتنی بد اخلاقی کسی کے اندر کہ گھر والے اس سے ڈریں، یہ کیسی رافت ہے، یہ کیسی رحمت ہے، اور وہی اپنے گھر میں حدیث قصہ پڑھے۔ کس طرح مخاطب کر رہی ہیں، یا فؤاد قلبی، اے میرے دل کے چین، یہ مخاطب ہے۔ کس طرح شوہر بیوی کو مخاطب کرتا ہے، کس طرح باپ بیٹی کو مخاطب کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں ایک بندہ اپنے گھر کی چھت پہ علم لگائے، سوال یہ ہے کہ تم نے حضرت عباس کا علم کیوں لگایا، جناب جعفر کا علم کیوں نہیں لگایا، امام حسن کا علم کیوں نہیں لگایا، غازی عباس کا ہی علم کیوں؟ کیونکہ خدا نے غازی عباس کو ایک مرتبہ دیا۔ بیٹے تو سارے علی کے تھے، بھائی تو وہ بھی عباس کے تھے، بیٹے تو وہ بھی ام البنین کے تھے، لیکن حضرت عباس کا اتنا درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ مقام اطاعت میں عباس جیسا کوئی نہیں تھا۔ اتنا بڑا مقام، تاریخ پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ جملہ میں نے ہمیشہ کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خدا یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کمال پہ کب پہنچتا ہے۔ کہ میں نے کہا وہ سیدہ نابینا گھر میں آئے، سامنے نہیں آتی، باپ بولتا ہے بیٹی یہ تو نابینا ہے، فرماتی بابا میں نہیں چاہتی کہ نامحرم کے ناک تک بھی میری خوشبو جائے، اتنا احتیاط ہے۔ اور وہی بی بی دربار میں 40 نامحرموں کے سامنے
یہ مقام امتحان ہے. بڑھاپے میں تم متقی بن جائے یہ کمال نہیں ہے. جوانی میں جب شہوت عروج پہ ہو، فقیر ہو بندہ اور قناعت کرے تو کمال نہیں ہے. امیری میں جب مال ہاتھوں میں ہو، سوال یہ ہے تو اب قربانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ دین قربانی کا درس دیتا ہے. تلوار اٹھانا کمال علی نہیں تھا. جو سب سے بڑا جنگجو تھا وہ تلوار نیام میں رکھے، یہ کمال تھا. تبھی یہودی نے جب مولا کا یہ منظر دیکھا نا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پوچھنے والوں نے کہا کہ اتنی تبلیغ ہوئی تو مسلمان نہیں بنا، آج مسلمان کیوں بنا؟ کہتا یہی دو ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا، جن کو میں نے خندق میں دیکھا. مرحب و انتر کو بچھاڑنے والے یہ دو ہاتھ کہ علی سے بڑا بہادر عرب میں نہیں تھا، لیکن آج علی ایسے کھڑے ہیں جیسے علی نے کبھی جنگ کی ہی نہیں، جیسے علی کو تلوار چلانا ہی نہیں آتی. کہ بس مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے علی کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے علی کے صبر کا کنٹرول ہے. علی کو نہیں چلاتا، علی کا خدا ہے جو علی کو چلاتا ہے. یہ مصلحت الہی کے حامل ہیں، یہ ہماری طرح تو نہیں ہے. ارے جو بد دعا کریں تو قومیں تباہ ہو جائیں. مباہلہ میں جاتے ہیں تو سارے مسیحی بھاگ جاتے ہیں. اگر یہ بد دعا کرتے تو کیا عرب باقی رہتے؟ لیکن طاقت کے ہوتے ہوئے جو طاقت کو استعمال نہ کرے. ذرا سوچو تو صحیح، جو اینٹ اور پتھر کو ہاتھ لگائیں تو لعل و جواہر میں بدل جائے، اور وہی علی 28 سال اور 25 سال کسی یہودی کے باغ میں کام کرے. یہ درس دینا تجھے سکھاتے ہیں کہ ہم اس طرح زندگی گزارنے آئے ہیں جس طرح خدا نے ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیا ہے. اور یہ زندگی تب گزرتی ہے جب بندے کے وجود میں مودت کا جوہر ہو، مودت کا ہیرا ہو، مودت کا نور ہو. تب تک بندہ قربانی نہیں دے سکتا. آپ کو کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. دیکھیے اگر مودت کسی رانگ پرسن سے ہو جائے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے دنیا کی محبت میں. آج یہ جس زمین پہ تو رہ رہا ہے یہ تیرے لیے کربلا ہے، اور تیری زندگی میں بھی کوئی رے کے گندم کا دانہ ہے. یہ تجھے تلاش کرنا ہے کہ وہ دانہ کون سا ہے جو رے کے گندم کا دانہ بن سکتا ہے اور شاید مجھے مخالف امام بنا دے. اب یہ رے کے گندم کا دانہ ایک مثال ہے جو امام حسین نے دی ہے. کسی کے لیے یہ فتق کی زمین بن جاتی ہے، کسی کے لیے رے کی حکومت کا دانہ بن جاتا ہے، کسی کے لیے کتامہ بن جاتی ہے، کسی کے لیے حکومت اور ریاست بن جاتی ہے. اب جب یہ چیزیں تقابل میں آتی ہیں تو انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے ولی خدا کی گردن پہ تلوار چلا لیتا ہے. انسان اس کی بقا کے لیے اپنے نبی کے بیٹی کے گھر پہ حملہ کر لیتا ہے. تو یہی جگہ ہے کہ فرمایا بس اگر محبت و مودت رکھنی ہے تو کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے اور آل رسول سے رکھنی ہے. اور اسی کی محبت میں کیا ہے؟ فلاح ہے. اور تب تک کوئی اس مودت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے عقل کو روشن نہ کرے. شہید حسینی فرماتے ہیں عقل ہر بندے کے پاس ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس کمرے میں نور، تو عقل کی تشابہ نور سے، علم بھی نور، عقل بھی نور. نور بولا گیا. نور کیا کرتا ہے؟ نور خود کچھ نہیں ہے. نور کا کمال یہ ہے یہ تجلی کرتا ہے. جس پہ تجلی کرتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر یہ تجلی نہ کرے وہ چیز کبھی ظاہر نہیں ہوتی. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان پہ کیا کی ہے؟ اپنی تجلی کی ہے. جب وہ تجلی کرتا ہے تو کائنات تیرے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے. تو فرمایا نور کا کام یہ ہے کہ تجھے چیزوں کو تمہارے سامنے ظاہر کرے، اور جب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو حجت کیا ہو جاتی ہے؟ تمام ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف اولیاء و طاغوت ہیں، یخرجونہم من الظلمات نہیں من النور، یعنی ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں. کیا مطلب یخرجونہم من النور الی الظلمات؟ یعنی وہ لوگ جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، جن کے اوپر سیدان نے حجت کو تمام کر دیا، اور حجت تمام ہونے کے بعد بھی اگر لوگ بات کو نہیں مان رہے
اس کا مطلب اس کے اولیاء و طاغوت جو ہے اس کو کہاں سے حجت تمام ہونے کے بعد بھی ان کو اس نور کی دنیا سے نکال کر ظلمتوں کے میدان میں لے کر جاتے ہیں، اور جو جب ظلمت میں چلا جاتا ہے خالدین فیہا، وہ پھر حجت تمام ہونے کے بعد شمر کے اوپر حجت تمام ہو گئی تھی۔ امام حسین نے کہا نا جلدی نکل جا کربلا سے، کہیں ایسا نہ ہو میں حل من ناصرین کی صدا دوں اور تو سنے، جب سنے گا تیرے اوپر حجت تمام ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر تو مجھے مدد نہ کرے اس کا مطلب تو ہمیشہ جہنمی بن جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے جب امام زمانہ کعبے کی دیوار پر آئیں گے اور آواز دیں گے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مہدی کی مدد کرنے والا، اس زمانے میں اگر کوئی نہیں بڑھ رہا اس کے اوپر حجت تمام ہے۔ یہ جو مہلت ہے یہ حجت کو تمام کیا جا رہا ہے، لیکن جب صدا آئے گی تو حجت تمام ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی بندہ اس دن چاہے کہ میں سدھروں تو وہاں موقع نہیں ہے، جب تک صدائے ظہور نہیں ہے تب تک مہلت ہے۔ لیکن جیسے امام صدا دیں اب بندہ کہے کہ اب مجھے سدھرنا ہے، تو شیعوں کے اوپر حجت پہلے سے تمام ہو چکی ہے۔ کوئی مسیحی بول سکتا ہے حجت تمام نہیں تھی، کوئی ہندو بول سکتا ہے حجت تمام نہیں تھی، لیکن امام بولیں گے تو اتنی مجلسوں میں گیا، تم نے اتنے فضائل سنے، تم نے اتنے فرامین سنے، تیرے اوپر تو حجت تمام ہو چکی تھی۔ تو فرمایا جس کے پاس عقل ہو، تو شہید فرماتے ہیں عقل کی مثال ہے نور کی طرح، لیکن کبھی کبھی نور کے ہونے کے باوجود بھی بندے کو چیزیں نظر نہیں آتی۔ کہا وہ کب ہے؟ فرمایا جب دھول ہو، جب غبار ہو، جب فوگ ہو، جب دھواں ہو، تو یہ نور کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آتی۔ فرمایا اہل بیت کا کام یہ ہے ان غباروں کو ہٹائیں، جب یہ غباریں ہٹ جاتی ہیں تو بندے کو نظر آنے لگتا ہے۔ مولا حسین نے کیا کیا؟ وہ زہیر جو جنگ صفین کے بعد علی سے جدا ہوا، سیاسی طور پر مولا کا مخالف تھا، امام حسن کا مخالف تھا، امام حسین کا مخالف تھا، سیاسی اعتبار سے جنگ صفین کے بعد اور نہروان کے بعد یہ مولا علی سے جدا ہو گیا۔ حج کرنے کے بعد خیمہ دور دور لگاتا رہا کہ ایسا نہ ہو میرا سامنا حسین سے ہو جائے، لیکن فرماتے جب خیمہ قریب آیا ایک جگہ پہ مجبور ہوا، قاصد گیا، کہا زہیر ادرک الحسین، تجھے حسین بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کھانا کھا رہا تھا سفرے پر، لقمہ وہیں کا وہیں رہ گیا، خود بھی سوچنے لگا، صاحب بھی سوچنے لگے، زہیر ہکا بکا رہ گیا، کروں تو کیا کروں؟ لیکن اس کی بیوی عقل مند تھی، اگر عاقل زوجہ ہو تو بندے کو جنت کا سفر کرواتی ہے، اگر عاقل اولاد ہو تو بندے کو جنت کا سفر کرواتے ہیں۔ عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، بیوی کی عقل پر غبار نہیں تھا لیکن زہیر کی عقل پر غبار چڑھا ہوا تھا۔ کہ زہیر انتظار کس بات کا؟ تجھے پتا نہیں تجھے کون بلا رہا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ بلا رہا ہے، فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے، زہیر نبی کا نواسہ بلا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اسے احساس دلایا، جس دل پہ پردے چڑھے ہوئے تھے پردوں کو ہٹانے، فذکر انما انت مذکر، یہ تذکرہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تبھی خمینی جیسا مجتہد بھی یہ بولے کہ اگر ہفتے میں ایک درس اخلاق میں نہ پڑھوں تو میرا نفس مجھے بھی گمراہ کر دے۔ اخلاق اتنا ضروری ہے کہ بندے کو منیمم ہفتے میں ایک مرتبہ درس اخلاق پڑھنا چاہیے، یہ وجود کے غبار کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن اور قرآن کی تلاوت اور کلام معصوم انسان کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے۔ زہیر اٹھتے ہیں، خیمے امام میں جاتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں جب واپس آیا تو اب زہیر نہیں تھا، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ علماء فرماتے ہیں ایسا حسین نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں اس کے دل پر جو غبار چڑھی تھی، اس کے عقل پر جو غبار چڑھی تھی، جب غبار ہٹ جائے تو بندہ حسینی بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، ربط مصیبت کے لیے دن بھی جناب سیدہ کا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایرانی جوان کئی لوگ اس طرح ہدایت پا گئے۔ یہ مت دیکھیے ایک بندہ 20 سال 40 سال تہجد گزارے اور نمازی ہے تو مولانا یہ تو جنت میں جائے گا۔ ہاں لگ یہ رہا ہے اس کے عمل سے کہ یہ جنتی ہے، لیکن کبھی بھی یہ اپنے اس مقام سے گر سکتا ہے، لڑکھڑانا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں دعا کرو خدا عاقبت بخیر عطا کرے۔ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں نا، جو بدر میں نبی کے ساتھ رہیں، احد میں نبی کے ساتھ رہیں، ایمان لائیں، ہاتھوں پہ بیعت کریں، رسالت کے ساتھ رہیں، رشتہ داریاں ہوں۔
زیادہ قریب نہیں جا رہا، لیکن زبیر کی مثال لے لینا، مولا کی پھوپھی کا بیٹا ہے، علی کو سامنے سے دیکھا ہے، دفاع امیر میں گھر میں بیٹھا ہے، سب سے پہلے بیعت کرنے والا، لیکن یہ نفس اتنا خطرناک ہے، اسے مقابل امیر المومنین میں لا کے کھڑا کر دیا۔ قرآن میں بار بار کہتا ہوں، قصوں کی کتاب نہیں ہے، یوسف کے اپنے بھائی تھے نا، سگے بھائی، ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن سگے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں اتارا۔ خدا یہ قصہ کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ بتا رہا ہے اگر حسد کی بیماری آ جائے تو بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے، تو صحابی صحابی کا دشمن کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن، کنویں میں اتار کے چلے گئے کہ تکو تنہا رہے، مرتا ہے تو مر جائے، حسد کی وجہ سے۔ یہی اسلام کہتا ہے کہ انسان نفس کو جب تک، ان نفس لامارۃ، یہ نفس جو ہے سب سے بڑا خطرناک ہے، ہر انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، اور سب سے زیادہ تو غرور ایک نمازی میں ہوتا ہے، عبادت گزار میں ہوتا ہے۔ مولا سلمان کے کفن پہ کچھ جملے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سلمان جب حضور خدا میں جاؤ تو اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ گھمنڈ نہ ہو کہ میں نمازی تھا، یہ گھمنڈ نہ ہو میں نے علی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میں تو ہمیشہ دائم الوضو تھا۔ تو اللہ پوچھے گا سلمان کیا لے کر آیا؟ بولوں گا نمازیں لے کر آیا ہوں، ذکر لے کر آیا ہوں، روزے لے کر آیا ہوں۔ فرما نہیں سلمان، اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، جو تم نے کیا وہ تیری ڈیوٹی تھی، احسان نہیں تھا، وہ تجھے کرنا تھا، جو نہیں کرتا اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں کیا۔ اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے یہ تیرا فرض ہے، اگر تو خمس دیتا ہے یہ تیرا فرض ہے، اگر تو واجبات پہ عمل کرتا ہے یہ تیرے اوپر فرض ہے، تو شریعت پہ احسان نہیں کر رہا، اسی نے نعمتیں دی ہیں، اسی کی نعمتوں سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور اپنے لیے جنت کو بنا رہا ہے۔ کہ سلمان اگر بھروسہ کرنا ہے نا تو خدا کے کرم پہ کرنا۔ یہ کہنا کہ اے خدا کریم کی دربار میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں، لیکن اس کی دربار سے خالی ہاتھ جانا عیب ہے۔ ہاں یہی جملے امام حسین سیدہ سے بولا کرو کہ بی بی آپ کی مجلس میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں، لیکن آپ کے در سے خالی ہاتھ جانا عیب ہے۔ جب ہور خالی ہاتھ نہ گیا، جب وہب خالی ہاتھ نہ گیا، بڑے بڑے گنہگار آتے تھے، تو یہ مت دینا کہ میں 40 سال عبادت گزاروں تو میں جنتی ہوں، نہیں، کبھی بھی بندہ لڑکھڑا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دعا کیا کرو کہ خدا عاقبت بخیر ہی نصیب فرما، کہ ایسا نہ ہو زندگی کے کسی لمحے میں گناہ کر رہا ہوں اور اسی وقت خدا روح نکالے، تو مطلب حالت گناہ میں بندہ کیا ہو جائے، قبض روح ہو جائے، تو یہ بہت عاقبت بخیری نہیں ہے، عاقبت شر ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی انسان بڑا گنہگار ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے۔ بارود آپ نے دیکھا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن تیلی لگاؤ تو پھٹ پڑتا ہے۔ اندر صلاحیت ہوتی ہے، بس غباروں کو ہٹانے کی دیر ہوتی ہے، تو یہ کام مجلس امام حسین کرتی ہے، یہ کام ذکر سیدہ فاطمہ کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ انٹیریل سندھ میں جائیں، بڑے بڑے گاؤں میں آپ جائیں گے، 85% جو لوگ شیعہ ہوئے جناب سیدہ کی وجہ سے، یعنی ایسا ہے بی بی کا ذکر کہ لوگوں کے دلوں کو فوراً کیا کرتا ہے، نرم کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پہ، لیکن گزارش کی کہ بی بی کا کوئی واقعہ بھی سنا دیجیے گا۔ ایک جوان کہتے ہیں بڑا گنہگار تھا، ایران کا رہنے والا ہے، ہوتا ہے جوان دوستیوں کے چکر میں، یہ مجلس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن جو ویسٹرن کلچر آج کل ہماری فیملیز میں آیا، جس سے ہم کہتے ہیں پرائیویسی، کہ باپ بھی بیٹی کے کمرے میں جائے تو نوک نوک، بیٹے کے کمرے میں جائے، ہاں یہ آداب ہیں، نوک نوک کیا کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ باپ اگر پوچھے تو بیٹی بولے یہ میری پرائیویسی ہے۔ آج ہر موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہے کہ باپ کو جرت نہیں بیٹے کا موبائل چیک کرے، کیونکہ یہ سکھا دیا کہ یہ تیری پرائیویسی ہے، اس میں باپ ان نہیں ہو سکتا، یہ خلاف اسلام ہے۔ باپ کو حق ہے کہ بیٹے کی ہر چیز کو چیک کرے۔ جب آپ پرائیویسیز کے الگ الگ گولز بنا دیں گے تو یہ آزاد ہوگا جو کرے، لیکن اگر اسے خوف ہوگا کہ موبائل دیکھا جائے گا تو لہٰذا کیا ہوگا، یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔
تو ایسا ہی جوان تھا، دوستوں میں، پرائیویسیز میں اور ان چیزوں میں پڑا. جو والدین نے زیادہ پوچھنا شروع کیا تو اس کو پتا تھا اب گھر میں تو یہ میں کام نہیں کر سکتا، نشے کا عادی ہو چکا تھا. تو اس نے ماں باپ کو چھوڑا. کہتا ہے میں اتنا بد اخلاق تھا، جب غصہ آتا تھا تو کبھی کبھی ماں کو بھی مارتا تھا، باپ کو بھی. جب نفس کی حکمرانی ہو جائے نا بندے پر تو ظالم بھی بن جاتا ہے. کہتا الگ میں نے فلیٹ لیا. ایک گاڑی تھی، میں اس سے مسافر اور پیسنجرز اٹھاتا تھا ایران میں. جو دن میں کمائی ہوتی تھی، رات کو نشہ، گناہ، فحاشی. کہتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایام محرم آئے، 6 دن گزر گئے، میرے دوست نہیں آئے جو ڈیلی آتے تھے. میں نے فون کیا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ مصیبت کے دن ہیں، ایام ازا ہیں، ہم گنہگار ہیں لیکن کم از کم 10 دنوں میں ہم احترام کرتے ہیں. کسی مومن نے کہا مولانا ان دنوں میں مومنین شادیاں کر رہے ہیں. پوچھا جائے تو شرعن حرام نہیں ہے لیکن اخلاقاً حرام ہے، ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے. کہ جن دنوں میں حسین یتیم ہو رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو آباد کرنا چاہتا ہے، تو اپنے گھروں میں خوشیاں لانا چاہتا ہے. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، میں آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہوں، میں آپ کے غموں میں غمگین ہوتا ہوں. تو کہتا ہے میں غصے سے دوستوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گاڑی نکالی اور راستے کو جا رہا تھا. مسافر اٹھاتے اٹھاتے رات بہت لیٹ ہو گئی تھی. اس راستے پہ ایک میں نے لڑکی کو کھڑا ہوا دیکھا، اسے میں نے گاڑی میں بٹھایا. کہاں جانا ہے؟ کہ سیدھا جانا ہے. آگے چلتا گیا. اچانک نفس نے غلبہ کیا. گناہ نہیں کیا تھا اتنے دنوں سے. ذہن میں خیال آیا اکیلی خاتون گاڑی میں ہے، نیت گناہ کی. گاڑی کو میں نے موڑا. یہ جوان بچی محجب کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو سامنے جانا ہے. میں نے وہی گناہ والے جملے بولے، اسے دعوت گناہ دی. کہ بچی رونے لگی تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کس نے کہا میں نے تو ارادہ بنا دیا ہے. کہتا مجھے واسطے دینے لگی. اب اکیلی خاتون کیا کرے، اسپیڈ سے میں گاڑی چلا رہا ہوں، دروازے لاک ہیں. کہتا مجھے واسطے دینے لگی. ظاہر ہے ایران تو مطلب دونوں شیعہ ہیں نا. کہنے لگی تجھے حسین کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کا واسطہ. ایرانی حضرت عباس کا بڑا احترام کرتے ہیں. تجھے ابو الفضل کا واسطہ. کہتا میں نے کچھ بھی نہیں سنا. میں نے کہا یہ چھوڑ دو عقیدے کی باتیں، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ کس نے دیکھا ہے؟ کہتے آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے میرا وجود کانپ گیا. کہا تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا میں سمجھا بولے گی فلاں پولیس والے کی بیٹی ہوں، فلاں افسر کی بیٹی ہوں، یہ ہو وہ ہوں. میں نے کہا کون ہو؟ کہا میں سید زادی ہوں. تجھے واسطہ میری دادی زہرا کا. ہاں. میرا ادب نہیں کرتا، میری دادی کا ادب کر. کہتے پتا نہیں ایسا کیا ہوا. میں نے گاڑی روک لی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مجلس پہ جا رہی تھی، امام برگاہ پہ اتار دو. کہتا میں نے جا کے اتارا. پورے راستے میں خاموش رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک خوف سا میرے وجود پہ طاری ہو چکا تھا. کہتا یہ خاتون گاڑی سے اتری اور جب جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ اے جواں میں مجلس میں جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی. تو گناہ کرنے پہ آتا، تجھے کون روکتا؟ کمزور عورت تھی میں اپنی دادی زہرا سے تیری سفارش کروں. میں نے سارے واسطے دیے، تو روکا نہیں، لیکن جب تم نے میری دادی کا نام سنا تو رک گیا. اہل بیت فرماتے ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس بندے کا جو ہماری دادی کا احترام کرے. بڑا دکھ تھا اہل بیت کو کہ جب بی بی کو اتنے گھنٹے دربار میں کھڑا کیا گیا، امت نے احترام نہیں کیا نبی کی بیٹی کا. ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر سیدہ کو کھڑا رکھا. یہ جوان کہتا ہے میرے وجود میں گویا ایک انقلاب سے، ایک عجیب سی سچویشن تھی، بس دل کر رہا تھا میں روؤں. کہتا جہاں میں نے اس کو اتارا تھا وہ میرا محلہ تھا، میرے ماں باپ کا گھر تھا. کئی عرصے سے میں آیا نہیں ان کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا اس بہانے سے جاؤں، ماں باپ سے مل کے آؤں. اب دیکھیے کڑی سے کڑی ملتی ہے. جب آپ ایک نیک کام کرتے ہو نا، اگلا اسٹیپ بھی نیکی کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک برا کام کرتے ہو نا، اگلا اسٹیپ برائی کا ہوتا ہے. آزما کر مومنین نے دیکھا بھی ہوگا، جب آپ کی ایک نماز قضا ہوتی ہے نا، نیکسٹ بھی قضا ہوتی ہے.
پھر نیکسٹ بھی قضا ہوتی ہے، سستی سستی پہ بڑھتی جاتی ہے۔ جب ایک بار اچھائی کرتے ہو نا تو اچھائی کے دروازے آہستہ آہستہ کھلتے جاتے ہیں، یہ ایک نیچر کا طریقہ ہے۔ کہتا اب جیسے میں نے ایک اچھائی کی تو اچانک ذہن میں خیال آیا، اب پاورفل ہوا، میرا روح پاورفل ہوا، نفس کمزور ہو گیا، میں نے نفس کو مارا، اس کے گلے کو گھونٹا اور میں نے اپنے روح کی آواز کو سنا تھا، اب اچانک میرا روح پاورفل ہوا، میں گھر کی طرف گیا، گھر کا دروازہ کھولا، اندر گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ کہتا میں نے ٹی وی کھولا، اتفاق سے ٹی وی پر ایک ایرانی ذاکر کربلا کے مسائب پڑھ رہا تھا۔ کہتا میں سن بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا، اور اچانک جب میں نے چینل بدلا تو جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر دکھائی جا رہی تھی، اور ذاکر بتا رہا تھا کہ نبی کی بیٹی اتنی مظلوم ہے کہ اس کی قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں پر بھی چھتوں کا سایہ ہے لیکن نبی کی اولاد کی قبروں پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس نے سارے مسائب پڑھنا شروع کیے، اتنے درد بھرے مسائب، کہتا میرا دل پھٹنے لگا جب میں نے سنا اتنی بہترامی نبی کی بیٹی کی، تو کہنے لگا سیدہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں لیکن میں نے آپ کی بیٹی کا احترام کیا، ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا۔ کہتا اب جب رونے لگا تو مجھے اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اپنی بدکاریاں سب یاد آنے لگی، جتنی میری اندر کی کثافتیں تھیں گویا کسی نے سامنے لا کر کھڑی کر دی تھی۔ اب میں رو بھی رہا تھا، اللہ سے معافیہ بھی مانگ رہا تھا، اتنے میں میری ماں گھر آئی، جس ماں کو مارتا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد جب ماں نے مجھے دیکھا، کہتا جیسے مجھے دیکھا تو دیکھ میں رو رہا تھا، مجھے اس کا نام تھا رضا، کہتے جیسے مجھے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہنے لگی رضا تو وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا، مجھے بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ تو میں نے رو کر کہا کہ اماں مجھے سیدہ نے بدل دیا ہے۔ کہتے ہیں معافی مانگنے لگا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، ماں کے قدموں پہ گرا کہ اماں مجھے معاف کرنا، میں بہت برا تھا۔ جب میں زیادہ رونے لگا تو ماں نے کہا بیٹا یہاں نہیں رو، امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئے نا ایسے نہ رویا کرو، بیوی چھوڑ کے جاتی ہے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، رزق میں پریشانیاں آتی ہیں، بندے کا دل کرتا ہے روؤں، کہتے ایسے اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، ذکر حسین کو یاد کیا کرو، مصیبت اہل بیت کو یاد کیا کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے، ان کو ایسے ضائع نہ کیا کرو، غم حسین میں، مناجات خدا میں، توبہ میں بہایا کرو۔ یہ کیوں ہے؟ مولا علی رات کے اندھیروں میں مناجات پڑھتے تھے، جناب سیدہ کے جانے کے بعد مولا سر کنویں میں ڈالتے تھے، کمیل فرماتے ہیں علی اتنا روتے تھے لیکن روتے روتے مناجات خدا پڑھتے تھے، اپنے غم کو بانٹ دیتے تھے، ان آنسوؤں کو مبارک بنا دیتے تھے۔ تو ماں نے کہا حسین کی مجلس میں جاؤ، کہتا ہے اتنے سالوں کے بعد جب محلے میں گیا تو محلے داروں نے دیکھا ارے وہ جوان جو اتنا گمراہ تھا آج ذکر حسین میں رو رہا ہے، مجلس حسین میں آیا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو گیا۔ کہا کہ جب سے گیا، اس کی ماں کہتی ہے یہ خادم بن گیا حسین کا، کبھی عزاداروں کے برتن دھوتا، کبھی جوتیاں بناتا، کبھی وہاں پہ ان کے لیے چائے رکھتا، دن رات خدمت کر رہا ہے کہ پورے محلے نے گواہی دی کہ یہ اس سے سچا عزادار ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں 1-2 مہینے گزرے، ایک قافلہ بنا کربلا جانے کے لیے، تو لہٰذا اس قافلے سالار جو تھا، مسجد کا ہیڈ بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا، اس نے اسے بلایا کہ رضا ادھر آ، ایک جوان کو ہمارے ساتھ چلنا تھا جو ہیلپر تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے، میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کسے لے کر جاؤں اس کی جگہ پر، اچانک ذہن میں خیال آیا تجھ جیسا نیک جوان ہے، اسے لے جاؤں حسین کی زیارت پہ۔ کہتا ہے جیسے میں نے سنا میں رونے لگا، میں نے کہا مولا حسین کچھ دن نہیں ہوئے آپ کے قافلے میں آیا ہوں، اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنی زیارت پہ بلا لیا۔ کہا مولا حسین کی زیارت کی، توبہ کی، واپس آیا، پھر ایک قافلہ حج کے لیے نکلا۔ کہا رضا قافلے والے اور محلے والے بول رہے ہیں جب تک یہ جوان چلے گا تو ہم چلیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے اچھا خادم نہیں دیکھا، اس سے اچھا محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہتا اب تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ سیدہ اپنے بیٹے کی زیارت بھی کروائی، اب اپنے جنت البقیع بھی مجھے بلا لیا۔ کہ اتنا بڑا شرف مجھے ملا، گویا زندگی بہار بن چکی تھی۔ جب سب کچھ کر کے واپس آیا، اس کے محلے کا ایک نیک متقی پرہیزگار تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ اس کے باپ سے ملا، کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک جوان میں اتنا انقلاب آ جائے،
مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مطلب یہ ارادے کا اتنا مضبوط ہے یا اور بن چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرواؤں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دیتا، تجھے پتا ہے 4 مہینے پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، بات کرنی اس سے جا کر خود کر۔ اس کے پاس ہے، کہنے لگا رضا اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں لیکن ایک وعدہ دو۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ وعدہ یہ دو کہ پھر حسین کو چھوڑو گے نہیں، یہ دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے نہیں۔ کہنے قبلہ میں اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، اے خدا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں حسین کے ہاتھ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہتے کل رشتہ لے کر آ جانا۔ کہتے یہ جوان اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہو، ایران میں رسم ہے جس بچی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ چائے لے کر آتی ہے۔ کہتی ہیں وہ بچی چائے لے کر آئی، جیسے اس جوان نے کپ اٹھایا اس بچی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، کہتے ہیں ہاتھ سے وہ ٹریل گرا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں لے گئے، بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی زار و قطع رونے لگی، اور اس کی زباں پر بس ایک ہی نام تھا، یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا۔ ماں پریشان، بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ ایسا کیا دیکھا؟ یہ جوان پریشان، اس کے ماں باپ پریشان، ایسا کیا ہوا؟ کہتی اماں اللہ کی قسم ہے کل رات میں نے خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل رات بی بی اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو میری چاہنے والی ہے، جب اس کا رشتہ آئے اسے انکار نہ کرنا، اس نے میری بیٹی کا احترام کیا تھا۔ تبھی فرمایا جب تو ایک قدم اہل بیت کی طرف جاتا ہے وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں، زندگی میں ان کو راضی کرو جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ آئیے دلوں کو کربلا اور جنت البقیع لے کر جائیں۔ یہ دن یتیمی حسن و حسین کے دن ہے، یہ دن جناب زینب کی یتیمی کے دن ہے، یہ دن علی کی مظلومیت کے دن ہے، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں سیدہ کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ بلال جب دور سے دھواں دیکھ کر قریب ہونے لگا تو عربوں میں جن گھروں میں دھواں ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں کھانا بنایا جاتا تھا۔ فرماتے کئی ہمسائے اعتراض کرنے آئے کہ نبی کی بیٹی نے اپنے بابا کا احترام نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ رسول کا انتقال ہوا اور رسم یہ ہے عرب میں جب انتقال ہوتا ہے تو اس گھر میں کھانا بنایا نہیں جاتا، لیکن رسول کا انتقال ہوا اور اس گھر میں ہمیں دھواں نظر آ رہا ہے۔ تو بتانے والے نے بتایا یہ چوہا جلانے کا دھواں نہیں ہے، یہ نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو مدینے کی گلی میں جلے ہوئے دروازے پر، میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پر،
میرا سلام ہو حسن کی سسکیوں پر۔ میں نے کسی جگہ مومن سے سوال کیا مولا حسن کی مظلومیت کو سمجھانے کے لیے، میں نے کہا مومن اگر کسی گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے کیا تو برداشت کرے گا؟ کہتا ہے مولانا میں برداشت نہیں کروں گا، ویسے بھی بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اب تصور کرو مولا حسن پہ کیا گزرے کہ حسن کے سامنے آگ کا دروازہ گرایا گیا، غلاف شمشیر سے زہرا کے بعد وہ کو مار گیا۔ تبھی فرمایا اول مظلوم علی ہے، تاریخ میں سب سے پہلے مظلوم۔ کسی نے کہا یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا تو بتا۔ کہ یا علی اگر مرد فقیر ہو، فرمایا مصیبت ہے پر بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہ یا علی مرد بے اولاد ہو، کہ مصیبت ہے پر بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہ علی اگر یتیم ہو، کہ مصیبت ہے پر بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا آپ خود بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ راوی کہتا اتنا کہنا تھا علی کے چہرے کا رنگ سفید ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے پھر زمین سے اٹھے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہنے لگے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح ہے بدر و حنین ہو، مرد فاتح ہے خیبر و خندق ہو، اور اس کے سامنے اس کی بیوی پہ آگ کا دروازہ گرایا جائے۔ لیکن وصیت خدا وصیت رسول کا پابند فضا دوڑی دوڑی آئی، یا علی جلدی آئیے سیدہ بلا رہی ہے۔ کوہرام بپا ہے علی کے گھر میں، فرماتے جیسے حجرے میں داخل ہوئے سیدہ مسلط تھی، فضا کہتی اتنی تکلیف تھی بی بی اپنے ہاتھوں سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تبھی کہتا ہوں جب جب تسبیح سیدہ پڑھو خدا کو ٹوٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ دیا کرو، خدا کبھی دوبارہ تو نہیں کرے گا۔ روایت کے جملے ہیں، چھٹے امام کے پاس صحابی آیا، مولا آپ کا جانے والا تھا، حکومت کے سپاہیوں نے پکڑا ہے، پھانسی کی سزا دی، بولا اس کا سر قلم کر دیں گے۔ امام نے فرمایا ایسا کون سا جرم کیا؟ کیا قتل کیا، چوری کی، شراب پہ؟ کہ نہیں مولا وہ نیک تھا۔ کہ پھر کیا کیا؟ کہ مولا راستے پہ چل رہا تھا،
اچانک اس کا پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، جیسے گرا اس نے سیدہ کے قاتل کا نام لے کر لعنت کی۔ سپاہیوں نے سن لیا، سزائے موت ہے۔ فرماتے ہیں فوراً میرے چھٹے امام اٹھے، مصلی پہ گئے، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا کہ خدا یہ میرے دادی کا عاشق ہے، تجھے میری دادی کی پسلیاں کا واسطہ اسے رہائی عطا فرما۔ کا دعا کرنی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ امام کی خدمت میں آیا، امام نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، تو میری دادی کا عاشق ہے، اسے بٹھایا۔ کہ مومن بتا، کئی لوگ زمین پہ گرتے ہیں، چوٹیں آتی ہیں، لیکن کوئی میرے دادی کے قاتل پہ لعنت نہیں بھیجتا۔ بتا جب تو گرا تو نے لعنت کیوں بھیجی؟ کہتا ہے مولا جب میں گرا میری کمر میں چوٹ آئے، مولا میری ہڈی نہیں ٹوٹی تھی لیکن تکلیف بڑی تھی۔ فوراً ذہن میں خیال آیا زہرا کی بسلیاں ٹوٹی تھی، میں نے کہا اللہ لعنت کرے جس نے نبی کی بیٹی کی بسلیاں توڑی۔ جیسے مولا گھر میں آئے، کہ فضا چلی جا، میں اکیلے میں علی سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، میرے مولا زار و قطار رونے لگے کہ زہرا تیرے بعد علی کی زندگی نہ رہے گی۔ اگلے جملے نے میرے مولا کو بڑا رلایا۔ فرمایا علی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر لینا۔ غلطی کا نام آنا تھا۔ علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہنے لگے زہرا آپ اور غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا، آپ نے چکیاں پیسی، اور میرے گھر میں آپ پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا۔ تبھی میرے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا مولا شیعوں میں بڑا اختلاف ہے، آخری جملے زحمت کو تمام کروں۔ مولا کوئی کہتا جناب شہداء زہرا کی شہادت کی وجہ رسول خدا کی وفات ہے، بی بی برداشت نہ کر سکی، بابا کے غم میں رو رو کے چلی گئی۔ امام نے کہا یہ وجہ تھی پر اصل وجہ نہیں تھی۔ کہ مولا کچھ کہتے ہیں محسن سقط ہوئے تبھی جناب زہرا شہید ہوئی۔ امام نے فرمایا یہ وجہ تو تھی پر شہادت کی اصل وجہ نہیں تھی۔ کہ مولا کوئی کہتا ہے آگ کا دروازہ گرا، اس دروازے نے پسلیاں توڑی۔ امام نے فرمایا یہ وجہ تو تھی پر اصل وجہ نہیں تھی۔ پوچھنے والا کہنے لگا مولا آپ خود بتائیے اصل وجہ کیا تھی؟ راوی کہتا اتنا کہنا تھا میرا چھٹا امام اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کوئی نہیں۔
رو کر کہنے لگے اگر پوچھا ہے تو سن بھی لو، میری دادی در اور دیوار کے درمیان تھی، ظالم نے دروازے کو آگ لگائے تھے، او میری دادی فریادیں کر رہی تھی مجھے پہچانو، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، میں حسنین کی اماں ہوں، پر آنے والے نے کہا زہرا کوئی بھی ہو میرے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا جب دروازے کو آگ لگا دے، دروازہ لکڑی کا دروازہ تھا، ایک مرتبہ ظالم نے دروازے کو ٹھوکر مارے، فرمایا اس آگ کے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، جیسے دروازہ پہلو پہ گرا، یہ لوہے کا کیلا میری دادی کے پہلو میں لگا۔ اب میرے چھٹے امام کے جملے ہیں کہ مولا پھر سیدہ نے کیا کسی کو بلایا نہیں تھا، کہ جیسے بی بی زمین پہ آئی علی کو آواز نہیں دے، جانتی تھی علی وصیت کے پابند، حسن حسین کو آواز نہیں دے، حسن حسین چھوٹے تھے، ایک مرتبہ فریاد کی او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے، امام زمانہ کب آگے، کب زینب کی لٹی ہوئی چادر کا بدلہ لوگے، کب سکینہ کے تماچوں کا بدلہ لوگے، کب ٹوٹی ہوئی قبر زہرا بناؤ گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار مظلومیت سیدہ کا واسطہ، یتیمی حسن و حسین کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔